سوات میں سفارتکاروں پر حملے کا ماسٹر مائنڈ کیسے مارا گیا؟ عطا اللہ عرف کمانڈر مہران کو پولیس نے پہاڑوں کی چوٹیوں میں کیسے تلاش کیا؟ عطا اللہ عرف کمانڈر مہران کون تھا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ اس سال 22 ستمبر کو سوات میں سفیروں کے ساتھ سیکیورٹی میں شامل پولیس وین پر دھماکہ ہوا، جس میں پولیس کے مطابق ایک اہلکار جان سے گیا اور 4 زخمی ہوئے۔ تاہم 12 ممالک کے تمام سفیر محفوظ رہے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب یہ سفیر سوات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی دعوت پر سوات گئے تھے، جہاں سوات کے سیاحتی مقام معظم جبہ کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک تقریب میں وہ شرکت کرنی تھی۔ ان سفیروں کا تعلق انڈونیشیا، پرتگال، قازقستان، بوسنیا ہرزیگوینا، زمبابوے، روانڈا، ترکمانستان، ویتنام، ایران، روس اور تاجکستان سے تھا۔ یہ سفیروں پر حملہ ظاہر سی بات ہے عالمی میڈیا کی شہ سرخی بھی بنی، اور یہ حملہ خدا نخواستہ اگر بڑا نقصان کر دیتا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی جاتی، کیونکہ سفیروں کا قافلے پر حملہ ہی بڑی خبر تھی، اور اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی سفیر مارا جاتا یا زخمی ہو جاتا تو پاکستان کے لیے ایک بری خبر تھی۔ اس واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان یہ تنازع بھی اس وقت پیدا ہوا تھا کہ KPK حکومت کا کہنا تھا کہ سفیروں کی آمد سے متعلق انہیں اطلاع نہیں دی گئی تھی، جبکہ سوات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے KPK حکومت کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے باقاعدہ ہماری کمشنر مالاکنڈ ڈویژن سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہیں وفد کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ چیمبر آف کامرس کے جو صدر تھے اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سفیر مختلف ترقیاتی پیکج لے کر آئے تھے، لیکن کسی بھی صوبائی حکومت کے عہدیدار یا ضلعی انتظامیہ نے انہیں باقاعدہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی، اور نہ ہی ان کی باقاعدہ میزبانی کی گئی۔ راحت علی جو چیمبر صدر ہیں سوات کے، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا اس وقت کے راستے میں دھماکے کے بعد واپسی پر سفیروں کی گاڑیوں سے ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ ہٹا دی گئی تھی، اور 2 یا 3 گاڑیوں کو ہم نے بحفاظت سوات سے واپس بھیجا۔ ہر سفیر کے پاس اپنی گاڑی تھی اور اپنے خاندان کے وہ ہمراہ آئے تھے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں چونکہ سوات سیاحتی حوالے سے ایک مشہور مقام ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی کارروائی کا ہو جانا ایک بڑی خبر تھی۔ اچھا، اس حوالے سے تحقیقات کے بعد اس حملے میں کون ملوث تھا اور وہ کیسے مارا گیا، یہ تو میں آگے بتاؤں گا، بڑی دلچسپ سٹوری ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتانا ضروری تھا۔ اس حملے کی تحقیقات کے بعد سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر ہونے والے بم دھماکے پر DIG مالاکنڈ اور DPO سوات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ KPK حکومت نے بالآخر اپنی جو ہے نا غلطی تسلیم کرتے ہوئے DIG جو تھے علی گنڈاپور اور DPO زید اللہ خان کو CPO رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اس واقعے کے بعد باعث مالاکنڈ عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت بھی بنا، اور اس حوالے سے بڑی لیدیں بھی ہوئی اور بڑی خبریں بھی آئی، اور تنازع وفاقی اور صوبائی حکومت کا بھی چلتا رہا۔ سوال یہ تھا کہ یہ حملہ کس نے کیا، کیسے کیا، اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اس حملے کے 4 دن بعد یعنی 26 ستمبر کو پولیس آفیسر عرفان اللہ کو ریجنل پولیس آفیسر یعنی RPO مالاکنڈ مقرر کیا گیا۔ RPO پاکستان میں ایک اہم عہدہ ہوتا ہے جو اس علاقے میں پولیس فورس کا انتظام چلاتا ہے، جسے انتظامی اور مالی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اب عرفان اللہ جو انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ خیبر پختونخوا نے اگر مجھے مالاکنڈ بھیجا تو کچھ توقعات کے ساتھ بھیجا تھا، اور مجھے ہر لمحے اس کا احساس بھی تھا۔ میرا ماننا تھا کہ اگر معلم جبہ میں واقع ہوا ہے تو ذمہ داروں کو یہیں کہیں ان پہاڑوں میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستانی فوج کی جانب سے دی گئی تھرمل نائٹ ویژن گن یعنی حدت کے ذریعے دیکھنے والی بندوق لے کر رات پوری رات میرے جوان جو ہے وہ خطرناک پہاڑوں کو انہوں نے چھاننا شروع کر دیا۔ یہ بڑا ہی دلچسپ آپریشن ہے ناظرین۔ اس کی رداد ہم عرفان اللہ کی زبانی آپ کو سنا رہے ہیں، اور وہی بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس دہشت گرد کو مارا اور کیسے وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور کیسے انہوں نے اتنی جلدی یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ شعبہ انسداد دہشت گردی یعنی CTDA مالاکنڈ کی ٹیم بھی اپنے ریکارڈ کھنگال رہی تھی کہ معلم جبہ میں کس نے اور کیسے سفارتکاروں کے قافلے کو سیکیورٹی وین کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل اسی سال یعنی 26 مارچ کو مالاکنڈ کے ضلع شانگلہ میں بشام کے مقام پر چینی انجینئرز کے قافلے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 5 چینی شہریوں کی موت ہوئی تھی۔ اساس اداروں کی جانب سے CTD کو رپورٹ دی گئی تھی کہ بشام میں چینی انجینئرز پر ہونے والے خود کش حملے کے لیے بارودی مواد کی تیاری اور تنصیب میں عطا اللہ المعروف مہران کمانڈر کے شاگرد شامل تھے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کی وجہ بشام حملے اور بعد ازاں سفارتکاروں کے قافلے پر حملے میں استعمال ہونے والے مواد میں کافی مماثلت تھی۔ تو یوں مالاکنڈ پولیس کو تلاش تھی عطا اللہ اور کمانڈر مہران کی، کیونکہ یہ دونوں حملوں کی کڑیاں اس سے ملتی تھی۔ اب اس کو پولیس نے کیسے ٹریس کیا اور کیسے نشانہ بنایا، یہ آپ کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ CCTV مالاکنڈ کے ذرائع نے بتایا کہ ہمیں یہاں تک تو لیڈ مل چکی تھی کہ جو گروہ بھی یہ کر رہا ہے اس کے ماسٹر مائنڈ شمالی افغان صوبے کنڑ میں موجود کل عدم تحریک طالبان پاکستان ہی کے اراکین ہیں، اور وہی اس کی منصوبہ بندی وہاں سے کر رہے ہیں۔
یہاں تک بھی انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ کنڑ میں سین کڑے کے نام سے مالاکنڈ کے عسکریت پسند باچا مرکزی نامی جگہ پر تربیت پا رہے ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر وہ کہیں چھپ کر وار کر دیتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کام معلوم کرنا باقی تھا کہ یہاں وہ آ کر کیسے چھپتے ہیں اور واردات کرنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ آر پی او مالاکنڈ عرفان اللہ نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ علاقے میں موجود اپنی ٹیم کو ہدایات دی کہ پہاڑوں پر کوئی بھی معمولی مشکوک حرکت نظر آئے تو فوراً ان کو اطلاع دی جائے۔ سوات کے ان طویل پہاڑی سلسلوں پر نظر رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ وسائل درکار تھے، اس لیے عرفان اللہ نے یقین دلایا کہ انہیں ان پہاڑوں کی نگرانی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ ان کو پولیس اہلکاروں کو فراہم کریں گے۔ خوراک سے لے کر تھرمل نائٹ ویژن اور ہر قسم کے اسلحے کی فراہمی تک وہ 24 گھنٹے ان سے رابطے میں رہیں گے۔ عرفان اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح شام کو جانور پانی پینے کے لیے نیچے ندی تک آتے ہیں، میرا اب یہ ماننا تھا کہ یہ دہشت گرد اگر کہیں بہت دور چوٹیوں پر موجود غاروں میں بھی ہوں گے تو کبھی نہ کبھی تو اتریں گے، اس لیے شام کے بعد شاید قسمت ہمارا زیادہ ساتھ دے۔ میرا کام یہ تھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد انفارمیشن ٹیموں کی کوارڈینیشن اور رات گئے تک مانیٹرنگ کے لیے دفتر میں ہی موجود رہتا تھا، اور یہ اس انتھک محنت کا ہی نتیجہ تھا۔ عرفان اللہ بتاتے ہیں کہ وہ تعیناتی کے ایک ہفتے بعد 4 اکتوبر کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں سورج قطرے جلد غروب ہو جاتا ہے، اس لیے 6 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک 6:30 پر ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ فون کے دوسری طرف موجود پولیس اہلکار نے بتایا کہ تھرمل نائٹ ویژن سے پہاڑ کی ایک چوٹی پر رات کی تاریکی میں ایک مشکوک شخص صاف نظر آ رہا ہے۔ اس نے سر پر کچھ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں جدید اسلحے نے اہلکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تب اس نے آر پی او کو صورتحال سے آگاہ بھی کیا۔ یہ میں اپنی اسکرین پر اس حوالے سے وہ تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں جو تھرمل ویژن سے جو تصویر پولیس اہلکار کو نظر آئی تھی، اور وہ جو اس نے آر پی او سے شیئر کی تھی۔ آر پی او کا ذہن کڑیاں ملانے لگا، اتنے جدید اسلحے کے ساتھ پہاڑوں کی ان چوٹیوں، ان جنگلوں اور ان خطرناک راستوں پہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کوئی یہ عام دیہاتی تو ہے نہیں، جان آبادی ہے، نہ کوئی وہاں چراگاہ ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی نقل و حمل کا کوئی راستہ ہے۔ یہ مشکوک شخص رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر یاد آیا کہ سی ٹی ڈی عسکریت پسندوں کے جن ممکنہ روٹس اور ٹھکانوں پر کام کر رہی تھی، یہ بھی ان میں سے ایک ممکنہ ٹھکانہ تھا۔ لیکن سوالات یہ تھے کہ اگر غلطی ہو گئی آپریشن میں تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ شخص بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور کل پھر کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اور خدا نخواستہ واقعہ یہ دہشت گرد نہ ہو، کوئی عام آدمی ہو اور کسی شکار کی تلاش میں وہاں گیا ہو، اگر وہ مارا گیا تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ خیر، یہ بہت سارے سوالات وہ تھے جو آر پی او کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن یہ وہ موقع تھا جہاں آر پی او کی چھٹی اس نے فیصلے میں مدد دی۔ انہوں نے لمحوں میں فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ مار گراؤ، اور سنائپر کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ چند لمحے بعد پولیس اہلکاروں اور حساس اداروں کی ٹیم نے اسی جگہ سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ علاقے کی مکمل ناکہ بندی کی گئی، پولیس فورس حرکت میں لائی گئی، مختلف پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی، پلاننگ بنائی گئی کہ کیسے اس دہشت گرد کو نشانہ بنانا ہے، اگر اس کے پیچھے مزید دہشت گرد ہوئے تو ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پلاننگ مکمل کرنے کے بعد آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یہ آپریشن رات بھر جاری رہا، اور پولیس اہلکار جیسے ہی وہ جائے وقوع کے قریب پہنچے تو ایک غار سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہینڈ گرنیڈ کا استعمال بھی ہوا۔ تب صبح کی پیلی کرنیں تھی وہ پھوٹ چکی تھی۔ بالآخر معلوم ہوا کہ غار کے اندر مزاحمت کرنے والا دوسرا عسکریت پسند بھی مارا جا چکا ہے۔ پہلا کیسے مارا گیا وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ عرفان اللہ نے بتایا کہ ساری رات آپریشن کی نگرانی کرتے اور اپنے جوانوں کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لمحات یقیناً اعصاب شکن تھے۔ بسا اوقات جوان سمجھتے ہیں کہ آپریشن ختم ہو گیا اور جاتے جاتے عسکریت پسند اور بڑی کاری زخم لگا جاتے ہیں۔ مجھے اس کا ڈر تھا، لیکن وہ خوشی بہت بڑی تھی جب میرے جوان نے کہا کہ سنائپر سے مرنے والا کمانڈر مہران ہے، اور دوسرے کی شناخت علی محمد عرف خالد کے نام سے ہوئی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کمانڈر مہران کون تھا اور اس کو کیسے مارا گیا۔ سی ٹی ڈی مالاکنڈ کے ذرائع کے مطابق کمانڈر مہران کا اصل نام عطا اللہ تھا۔ وہ سوات کے علاقے کا رہائشی تھا، اور اس کا تعلق 4 باغ سے تھا، جو ماضی میں تحریک طالبان سوات کے عسکریت پسندوں جو کمانڈروں کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے صرف 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ 2009 میں لگ بھگ 9 برس کی عمر میں وہ اپنے بڑے بھائی فضل محمد اور دیگر بھائیوں احسان اللہ اور شفیع اللہ کے ہمراہ سوات آپریشن سے بھاگنے والے عسکر پسندوں کے ساتھ فرار ہو کر افغانستان کے صوبہ کنڑ چلا گیا تھا۔ بعد ازاں وہاں اس نے خود کو جیکٹ، بارودی مواد کی تیاری اور تنصیب اور بارودی سرنگوں کے حوالے سے تربیت حاصل کی۔ پولیس کے مطابق 2017 میں انہوں نے سوات کی تحصیل بابوزائی میں کمانڈر مہران کے قریبی ساتھی جمشید باچا کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، جبکہ مہران اور اس کے ساتھی 2019 سے ایکٹیو ہو گئے
اور وہ ہر سال افغانستان سے تحریری کارروائیوں کے لیے سالانہ تشکیلات کے لیے پاکستان آتے تھے اور یہاں سے کارروائیاں کر کے بعض اوقات وہ واپس افغانستان چلے جاتے اور بعض اوقات وہ یہیں سوات کے پہاڑوں میں وہ چھپ بیٹھتے تھے۔ آر پی او مالا کرنل عرفان اللہ کے مطابق میرے اور میرے جوان کے بیچ وہ ایک لمحہ تھا جس میں کمانڈ نکلی اور سپاہی نے گولی چلا دی۔ انہوں نے یہ بتایا، یہ ساری گفتگو جو عرفان اللہ نے بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو بتائی، کہ ہم تیار تھے، ہم تلاش میں تھے، لیکن مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ نائٹ ویژن تھرمل گن سے جو مشکوک شخص نظر آ رہا ہے وہ کمانڈر مہران ہوگا۔ سی ٹی ڈی ٹیم افغانستان کے صوبہ کنڑ تک اس کا پیچھا کر چکی تھی مگر وہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث اور ان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس لیے جب جوان نے حیرت سے چلا کر کہا یہ تو کمانڈر مہران ہے تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں اتنا بڑا شکار یقیناً مالاکنڈ پولیس فورس اور ہمارے حساس اداروں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ عسکریت پسندوں کے بچ جانے سے متعلق آر پی او کا یہ خدشہ بھی صحیح ثابت ہوا، کیونکہ سرچ آپریشن میں حساس اداروں کو جائے وقوع سے مزید بارودی جیکٹس، بم اور اسلحہ ملا جسے غالباً جلد ہی کسی حملے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک عسکریت پسندے کے مارے جانے کا وہ واقعہ ہے جو آر پی او نے بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو بتایا، اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ کیسے جدید طریقوں سے اور تھرمل نائٹ ویژن گن سے اس کی مدد حاصل کر کے اس تک پہنچا گیا۔ اور یہ خوش قسمتی بھی تھی کہ 22 ستمبر کو اس نے سفیروں پر حملہ کیا اور 4 اکتوبر کو، مطلب 10 سے 12 دنوں میں وہ بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ میرے خیال میں پولیس اور حساس ادارے اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے بر وقت کارروائی کریں اور تمام توانائیاں اس پر صرف کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ دہشت گردی پر قابو نہ پایا جا سکے۔ ہماری فوج نے، ہمارے حساس اداروں نے یہ ایک طویل جنگ لڑی ہے جو دہشت گردی کے خلاف، اور ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، اور انہی قربانیوں اور اس طرح کے ہزاروں آپریشن میں انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔